اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہم غزوہ بدر سے متعلق سماعت کرتے ہیں۔ بدر مدینہ منورہ سے 80 میل کے فاصلے پر ایک گاؤں کا نام ہے، جہاں زمانہ جاہلیت میں سالانہ میلہ لگا کرتا تھا۔ موجودہ روڈ کے اعتبار سے مدینہ منورہ سے تقریباً 152 کلومیٹر کا سفر ہے۔ یہاں ایک کنواں تھا جس کے مالک کا نام بدر تھا، اسی کے نام پر اس جگہ کا نام بدر رکھ دیا گیا۔ اسی مقام پر غزوہ بدر کا وہ عظیم مارکہ ہوا جس میں کفار قریش اور مسلمانوں کے درمیان سخت لڑائی ہوئی، جس کے بعد اسلام کی عزت و اقبال کا پرچم اتنا سر بلند ہوا کہ کفار قریش کی عظمت و شوکت بالکل ہی خاک پہ مل گئی۔ چنانچہ سن 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ اسے قرآن کریم میں یوم الفرقان بھی کہا گیا ہے۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرے یعنی لوہے کا لباس تھا اور 8 تلواریں تھی، جبکہ ان کے مقابلے میں کفار کے لشکر کی تعداد 1000 تھی، جن کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 700 اونٹ تھے اور کثیر لڑائی کا سامان تھا۔ جس دن غزوہ ہوا اس سے ایک رات پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چند صحابہ کرام کے ہمراہ میدان بدر کو ملاحظہ فرمایا اور جگہ جگہ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرماتے کہ یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے، کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی کہتے ہیں ایسا ہی ہوا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا۔ ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اللہ کی عطا سے ایک دن پہلے ہی بتا دیا کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے مسلمانوں کی تھکاوٹ جاتی رہی۔ اگلی روز صبح مسلمانوں پر بارش نازل فرمائی کہ جس سے ان کی طرف ریت جم گئی اور ان کی پانی کی کمی دور ہو گئی، اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام رات اپنے رب عز و جل کے حضور عاجزی اور انکساری میں گزار دی، اور اگلی روز صبح لوگوں کو نماز فجر کے لیے بیدار کیا۔ نماز فجر کے بعد ایک خطبہ بھی ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کی طرف نظر فرمائی اور کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی، یا رب عز و جل اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا تھا، اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے اور پھر یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ جانثاران صحابہ کرام نے اس دلیری سے اس غزوے میں لڑائی کی کہ لشکر کفار کو عبرتناک شکست ہوئی، جس میں 70 کفار کو واصل جہنم کی